دا عمر مجمع ته خورا وړه او خالی مجمع راوړه سلیمای واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الهداية. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم بعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تاب اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ کا نور محمد، محمد کا نور علی، حسن حسین پھول اور فاطمہ کلی سب اسی در کے گداگر ہیں. کیا غوث، کیا کتب، کیا ولی. جنگل بھی کہتے ہیں، پہاڑ بھی کہتے ہیں نادے علی علی. ہم سب کی مشکل کو حل کرو مشکل کشائے علی. بجدنی پاک سوالک نرا حیدری. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا. آقا نامدار مفخر موجودات زینت بزم کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز مشائخ اعظام علماء کرام جملہ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری یہ تقریب سعید علم شریف کے ساتھ منسلک یہ تقریب ہے. اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے کیا جائے گا.
جس کے لیے میں مولانا قاری محمد جنید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام مجید سے اس بابرکت محفل کا آغاز کریں۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدقت يا رب العالمين جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ خالق کی کائنات رب ذوالمنن کی بابرکت کلام قرآن عظیم الشان سے اس بابرکت محفل کا آغاز ہو گیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے میں محمد اکرم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ یا شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں، شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفل میں، سجاتا تھا سرکار کی محفل میں، مجھ کو ہر غم سے اپنے بری کر دیا۔ اور ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں ہیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں۔ میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی
دیا میں گناہ گر تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اور لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے ہاں کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اور جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی اس کو دربار کی حاضری مل گئی اس کو دربار کی کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے ہاں کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا صدقو خور باگلنو باندور نکمائے صدقو خور باگلنو باندور نکمائے سازنگلونا بباغنو باندور نکمائے صدقو خور باگلنو باندور نکمائے صدقو خور باگلنو باندور نکمائے اے استاد مکی نہ قربان او دا مدنی نہ قربان یہ داب پس مکہ آسمان نو باندھ ورنہ کمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یہ داب پس مکہ آسمان نو باندھ ورنہ کمان صدقو خور باگلنو باندھ ورنہ کمائے صدقو خور باگلنو باندھ ورنہ کمائے یہ دا مدینی منوری چرتا یو شاعر کسائے او دا مدینی منوری چرتا یو شاعر کسائے یہ دا بدتور جہان خارنو باندھ ورنہ کمائے صدقو خور باگلنو باندھ ورنہ کمائے صدقو خور باگلنو باندھ ورنہ کمائے او تپا احد مینا کویا احد پتا می نکڑی تپا احد مینا کویا احد پتا می نکڑی ہے ید احد کانی بلالنو باندھ ورنہ کمائے صدقو خور باگلنو باندھ ورنہ کمائے صدقو خور باگلنو باندھ ورنہ کمائے یہ پتو تو شگو سوزیدہ قربانی دولتائنا ہے استایو بلالا او استایو بلال بلخ کرنو باندھ ورنہ کمائے صدقو خور باگلنو باندھ ورنہ کمائے صدقو خور باگلنو باندھ ورنہ کمائے او کہ یو سات میں شی نصیبہ داستا پخوا کی نبی ایک یو سات میں شی نصیبہ داستا پخوا کی نبی او دا یو سات اے دا یو سات پپکالونو باندھ ورنہ کمائے صدقو خور باگلنو باندھ ورنہ کمائے صدقو خور باگلنو باندھ ورنہ کمائے
حبیب استاد غلام رسی پغاڑ خوشمائے یا دابد سرو او دابد سرو زرو حارنو باندھ ورن کمائے صدق کو خور باگلنو باندھ ورن کمائے صدق کو خور باگلنو باندھ ورن کمائے یا محمد زمان غم جن استاپ وصال پسیم کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات رب ذوالمنن ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم ایک بہترین بزم کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جنت میں اس وقت تک کوئی نبی قدم نہیں رکھ سکتا جب تک جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ اور پھر فرمایا جنت میں اس وقت تک کوئی امت داخل نہیں ہو سکتی جب تک میری پوری امت جنت میں داخل نہ ہو۔ اس واسطے خالق کائنات رب ذوالمنن نے اس امت کو بڑا شرف اور بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی امت میری امت ہوگی، لیکن خالق کائنات نے یہ شرف کیوں دیا؟ اس شرف کو بھی ایک شرط کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم ایک بہترین امت اس لیے ہو کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ یعنی اس اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہی تمہارے شرف اور مقام کی حیثیت کی وجہ سے خالق کائنات نے تمہیں تمام امتوں میں سے ممتاز کر دیا ہے۔ اب اسی لفظ امت میں بہترین امت کو اگر دیکھا جائے تو سب سے بہترین امت یہ علماء اور مشائخ ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان مشائخ اور علماء نے دین کا ترویج و اشاعت کا جو ذمہ ہے وہ اپنے ذمے لے لیا۔ علماء کرام نے ظاہری طور پر دین اسلام کے تمام معاملات کو لوگوں تک منتقل کر کے معاشرے سے تمام برائیوں کو ختم کرنے کا، سدے باب کرنے کا سلسلہ علماء کرام نے آگے بڑھایا۔ مشائخ اعظام نے وہ مردہ دل جو نور معرفت سے خالی تھے، وہ دل جو دنیاوی فسادات سے آلودہ ہو چکے تھے، مشائخ کرام نے ان دلوں میں دین اسلام کی شمع کو روشن کر کے مخلوق خدا کے دل کی اصلاح کر کے مخلوق کے دل کو نور معرفت سے بھر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج یہ عرس پاک پر ہم سب کا جمع ہونا یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ دنیا میں تو بڑے افراد، بڑے بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ہم نے مرنے کے بعد ان کا دن اس شوق اور ذوق سے، اس عقیدت سے منانے کا سلسلہ نہیں دیکھا۔ کیا وجہ ہے کہ آج خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا عرس پوری دنیا میں عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے؟ یہ عقیدت اور احترام کا سلسلہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں کیوں پیدا ہو گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ہستی کو مٹا کر اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیا، رب کائنات کے احکامات کے مطابق اپنی حیثیت کو ختم کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے ذات کو خالق کائنات اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے ختم کر دیا تو خالق کائنات نے ان کے نام کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ آج ہر خاص و عام کی زبان پر ان کا نام کیوں جاری ہے؟ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے
یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ان حضرات نے اپنی ہستی کو مٹا دیا. اسی لیے تو حضور نے بھی فرمایا القیسو من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے. نفس کا ذکر کیا ہے، ذات کا ذکر نہیں کیا. اور اس نفس کا تعلق ہی مشائخ کرام کے سلسلے کے ساتھ ہوتا ہے، جو آدمی کی نفسانی خواہشات کو، آدمی کے نفس کی اصلاح کر کے اس کو ایک منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ خانقاہی نظام، یہ جس مقصد کے لیے بنا تھا، آج وہ مقصد ختم ہو رہا ہے. آج خانقاہی نظام کو لوگوں نے اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہے. کوئی خانقاہی نظام کو اس لیے ترویج دے رہا ہے کہ اس سے میری دنیاوی مشکلات حل ہو جائے گی، میرے پاس دنیا کے مال و دولت آ جائے گی. لوگوں خدا را ہمیں اس خانقاہی نظام کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک پیر کو ہاتھ کس لیے دیتے ہیں، ہم ایک سلسلے کے ساتھ منسلک کس لیے ہوتے ہیں. ہمارا ایک سلسلے سے منسلک ہونا اس لحاظ سے نہیں کہ میرا کاروبار بند ہے، میں ایک سلسلے سے منسلک ہو جاؤں گا، کاروبار میں ترقی پالوں گا. میں ایک سلسلے کے ساتھ منسلک ہو کر اپنے نظام کو بہتر بنا لوں گا. خانقاہی نظام دنیا کے بہتری کے لیے نہیں، خانقاہی نظام قبر اور آخرت کی بہتری کے لیے. ان خانقاہوں سے نور معرفت ملتا ہے. یہاں آ کر آدمی کا باطن صاف ہو جاتا ہے. یہاں آ کر دل کی وہ غلاظتیں، دل کی وہ کھدورتیں، دل کی وہ منافقتیں جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. ایک دل جو ہے وہ آئینے کی مانند ہو جاتا ہے. بدقسمتی کے ساتھ آج ہم نے اس خانقاہی نظام کو اپنی دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کیا. خانقاہ کے ساتھ، پیر کے ساتھ وابستہ ہو کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں. ایک ہفتے کے لیے تسبیح اوراد بھی پڑھ لیے، ہر دن آنا جانا بھی ہوا. پھر اس کے بعد دیکھا کہ دنیاوی مشکلات اسی طرح ہے، دنیاوی نظام اسی طرح ہے. بات ہم نے یہ کہی کہ یہاں سے تو مجھے کچھ نہیں ملا، یہاں سے تو مجھے کچھ نہیں ملا. یہ مشائخ اور یہ خانقاہی نظام یہ دنیا تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت تقسیم کرنے کے لیے ہے. یہاں جو آدمی منسلک ہو جاتا ہے، جب اس کی آخرت سنور جاتی ہے، دنیا خود بخود اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کے سامنے دنیا کیا ہے؟ دنیا کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں. آپ تمام حضرات کو ایک ہی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم جس سلسلے سے منسلک ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اس کے دامن سے ہم وابستہ ہے. اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہے، اجمیر شریف میں، جہاں سب مردہ دل لوگ رہ رہے ہیں. کسی کے دل میں نور معرفت نہیں، رب کی پہچان کسی کو نہیں، رب کے محبوب کی پہچان کسی کو نہیں، دین اسلام کی پہچان کسی کو نہیں. ہر طرف کفر کی یلغار ہے، بت پرستی کا رواج عام ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے کردار سے ایک ایسا چراغ روشن کر دیا کہ 92 لاکھ ہندوؤں کو جو رب کو پہچانتے نہیں تھے، جو رب کے محبوب کو پہچانتے نہیں تھے، جو دین اسلام سے بالکل ناواقف تھے، ان کے مردہ دلوں میں روح ایمان کو ڈال کر انہیں مشرف با اسلام کر دیا. کس چیز کے ساتھ کیا؟ اپنے اس کردار کے ساتھ. آج ہم بھی اس سلسلے سے منسلک ہیں، آج ہمارا تعلق بھی اس سلسلے سے ہے. ہمیں اپنے اس سلسلے پر اپنے دن اور رات کی تمام کیفیات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اکابرین کے فعل سے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے. آج ہمارا کردار کیا ہے؟ آج ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمیں تو دیکھ کر آدمی خانقاہ سے متنفر ہو جاتا ہے، ہمیں تو دیکھ کر آدمی ہمارے نظریے سے متنفر ہو جاتا ہے، ہمیں دیکھ کر آدمی ہمارے نظام سے متنفر ہو جاتا ہے. کیا خانقاہی نظام، کیا یہ علماء کی درس و تبلیغ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پھیلائیں؟ نہیں،
ہمیں کردار کا غازی بننا چاہیے، اپنے کردار کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہر فرد دیکھے کہ جی مرید کا یہ حال ہے تو پیر کا کیا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مرید یہ پیر کے لیے ایک آئینہ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے اشعار کے ذریعے سے آپ کے سمجھانے کے لیے، اس نسبت اور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک شعر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ گلستان سعدی میں فرماتے ہیں، یہ اس وقت کا دور ہے جہاں صابن نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ ارمینی مٹی کو اپنے لیے پاکی کا ذریعہ بناتے تھے، خوشبودار مٹی سے اپنے سر کو، اپنے چہرے کو دھویا کرتے تھے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میں حمام میں داخل ہوا، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلا آویز مستم، بگفتا من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ من ہما حاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ایک دن میں اس مٹی کے ساتھ مخاطب ہوا جو حمام میں چہرہ دھونے کے لیے، سر دھونے کے لیے، جسم دھونے کے لیے رکھی گئی تھی۔ میں نے کہا اے مٹی کیا بات ہے؟ مٹی کا مقام تو یہ ہے، لوگ اس کے اوپر اپنے پاؤں رکھتے ہیں، پاؤں کے نیچے روندتے ہیں اسے، تم میں یہ مقام و مرتبہ کہاں سے آیا کہ لوگ تمہیں عزت کے لیے اٹھاتے ہیں، بلند جگہ پر رکھتے ہیں، اپنے چہروں پر ملتے ہیں، اپنے سروں پر ملتے ہیں، کسی کے جسم پر مٹی لگ جائے وہ اس کو دھونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اے مٹی تم میں یہ اثر کہاں سے آیا کہ آج لوگ تمہیں استعمال کر رہے ہیں، اپنے جسم پر تمہیں لگا رہے ہیں؟ تو مٹی نے کہا بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ ازبوئے دلاویز نستم، اے مٹی مجھے تو یہ بتا کہ تو کون سی خوشبو ہے، تجھ میں یہ تاثیر کہاں سے آئی کہ تیری خوشبو نے میرے دل کو معطر کر لیا ہے، تیری خوشبو نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے، لوگ مٹی کے اوپر قدم رکھتے ہیں، میں مٹی کو اپنے چہرے پر ملتا ہوں، تم میں یہ تاثیر کہاں سے آئی؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، انہوں نے کہا، مٹی نے کہا میں بھی وہی ناچیز مٹی ہوں جس سے لوگ پاؤں میں روندتے ہیں، جس کا کام لوگوں کے پاؤں کے نیچے رہنا ہے، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن فرق یہ ہے کہ میں چند دن پھول کے نیچے رہی ہوں، میرے اوپر کسی نے گلاب کا پھول لگا لیا، اس گلاب کے پھول سے میری نسبت ہو گئی، میرا تعلق اس پھول کے ساتھ ہو گیا، کیا ہوا؟ جمال ہم نشی در من اثر کر، میرے اس ہم نشین نے، جس کی ہم نشینی میں نے اختیار کی تھی، اس نے مجھ میں اثر کر لیا، یہ اسی اثر کا کمال ہے کہ آج لوگ مجھے اپنے چہروں پر لگاتے ہیں۔ یہ نسبت اور تعلق اس مقصد کے لیے ہوتا ہے، نسبت اور تعلق اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا کہ دنیا مل جائے گی۔ ہم بڑے خوش قسمت بھی ہیں، اور خوش قسمتی کے ساتھ اگر میں یہ لفظ کہوں کہ بدبخت بھی ہے تو یہ لفظ میرا برا نہیں ہوگا۔ خوش قسمت اس لیے ہے کہ خالق کائنات رب ذوالمنن نے ہمیں اتنی پیاری شخصیت سے نوازا ہے، ایسی شخصیت کہ جس کے ظاہر کو دیکھیں گے نا تو آپ کو شریعت کا آئینہ نظر آئے گا، سبحان اللہ، ہر حال میں شریعت کے پابند، ہر حال میں شریعت کا آئینہ دار۔ اگر باطن میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نور معرفت کا ایک بڑا مینارہ نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باطن میں نور معرفت کا ایک مینارہ نظر آئے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جب داتا علی حجویری کے مزار کے قرب میں اپنی وہ چلا کشی کر لی، وہاں پر 40 دن اور راتیں قیام کر لیا، تو 40 دن پورا ہونے سے پہلے ایسا کشف نہ ہوا جس کے لیے وہ منتظر تھے۔ دل میں خیال آیا کہ لوگوں کو کہیں گے، اے لوگوں جہاں آپ آ کر داتا صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں یہاں وہ نہیں، یہاں وہ نہیں ہے۔ دل میں یہ خیال آیا کہ
کہ لوگوں کو صبح یہ بتانا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے 40 راتیں یہاں گزاری وہ تو مجھے نظر نہ آیا. 40ویں رات داتا صاحب نے کشف کے ذریعے سے آئندہ کا لائحہ عمل انہیں دے دیا کہ حضور نے آپ کو بھیجا تھا. کس لیے بھیجا ہے؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ وہ نور معرفت کا راستہ دکھانے کے لیے. جب رات کو ملاقات ہوئی تو صبح پہلا کلام خواجہ غریب نواز نے یہ کیا: گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. وہ کہتے تھے میں تو یہ سمجھ رہا تھا یہاں کچھ بھی نہیں. اے لوگوں سنو، یہ رب کائنات کی نور معرفت کا خزانہ ہے. یہاں رب کائنات کی نور معرفت کا خزانہ موجود ہے. یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا پیر نہ ہو اس کے لیے یہ پیر کامل ہے، اور جس کا پیر ہو یہ اس کے لیے ایک کامل رہنما ہے. تو میں اس بات کو یہاں منسلک کرتا ہوں کہ ظاہر کو دیکھے تو شریعت کا ایک بڑا آئینہ دار ہے، اور باطن کو دیکھے تو نور معرفت کا ایک بڑا مینار ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج ہم صرف گفتار کے غازی بن چکے ہیں. اس گفتار کے غازی نے ہمیں یہاں تک پہنچا لیا کہ آج ہمارا اخلاق، ہمارا کردار وہ بالکل ان کے نقش قدم کے مخالف ہے. اگر کوئی دیکھے گا ہمارے حال کو، کوئی دیکھے گا ہماری تصویر کو، کوئی دیکھے گا ہمارے معاملات کو، وہ کہے گا جی اس سے گناہ نہیں، یہ تو ان کے ساتھ وابستہ ہے، لہٰذا جیسے یہ ویسے وہ بھی. لہٰذا ہمیں اپنے حالت زار پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ اب ہماری پہچان یہ نہیں رہی کہ میں فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں میرا قوم ہے، فلاں میرا خاندان ہے. اس سلسلے سے منسلک ہونے کے ساتھ خاندانیں بھی ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر منسلک ہونے کے ساتھ نسب اور حسب بھی ختم ہو جاتا ہے. یہاں منسلک ہونے کے ساتھ ہر تعارف مٹ جاتا ہے. یہاں تعارف ہوگا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے توسل سے ہوگا. یہاں تعارف ہوگا تو ایک سلسلے کے ساتھ وابستگی کے ساتھ تعارف ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایک فعل، ہمارا ایک قول، ہمارا ایک طرز عمل، ہماری زندگی کا مدار ایسا ہو جائے کہ ہمارے اس فعل کی وجہ سے اس آستانے پر، ہمارے اس فعل کی وجہ سے اس سلسلے پر، ہمارے اس فعل کی وجہ سے اس خانقاہی نظام پر کوئی آنچ پڑے تو اس سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں اپنے باطل کی اصلاح پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ عرس کرنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے. لوگوں آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ یہ اوپر آستانہ جو بنا ہے یہ بلڈنگ ہے. یہ بلڈنگ نہیں. خانقاہی نظام، دینی ادارے یہ بلڈنگوں کے محتاج نہیں ہوتے. ہم نے جس شخصیت سے فیض حاصل کیا ہے وہ شخصیت بالواسطہ یا بلا واسطہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے. ہم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور اندرون لوہاری گیٹ میں تعلیم حاصل کرتے تھے. ہمارے اساتذہ ہمیں یہ درس دیا کرتے تھے کہ جس وقت مشرف کا دور حکومت آیا اس نے کہا میں مدارس کو بند کر لوں گا، میں ان بلڈنگوں کو سیل کر لوں گا. تو واحد شخصیت مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب علیہ الرحمہ کی ساتھ تھی کہ اس نے کہا اے مشرف تو یہ سمجھتا ہے کہ نظامیہ ادارہ بلڈنگ کا نام ہے؟ نہیں، نظامیہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی کا نام ہے. یہ جیل میں رہے گا، وہاں دین اسلام کا پرچار ہوگا. یہ ایک درخت کے نیچے رہے گا، وہاں دین اسلام کا پرچار ہوگا. یہ جہاں